آج کل کے عاشق مزاج لڑکوں میں سے ایک ایسے ہی عاشق مزاج لڑکے کی سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ آج کل کی محبتیں یا ٹائم پاس یا صرف جی ایف یا بی ایف، آج کی ویڈیو ایک ایسی ہی بے بس لڑکی پہ مشتمل ہے جو کہ عاشق مزاج لڑکے کی محبت کا شکار ہوئی۔ اور ہاں، آج کی سٹوری کچھ سیڈ ہے اور لڑکیوں کو کچھ سکھا جائے گی، تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے رات کو تقریباً 1 بجے کسی کا میسیج ان باکس آیا اور میں نے چیک نہیں کیا کس کا تھا۔ پہلے میں کسی کے میسیجز کا جواب نہیں دیتا تھا، لیکن اب کبھی کبھار دے دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو یا کچھ رائے چاہیے ہو تو ضرور دیتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے ٹائم نہیں دیکھا کیا ٹائم ہوا، لیکن سوچا میسیج دیکھ ہی لیتا ہوں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک محترمہ کا میسیج تھا، السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام، جی میم فرمائیے۔ شاہ صاحب آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں؟ میں نے کہا نہیں میم، مجھے نیند لیٹ آتی ہے۔ آپ بتائیں آپ نے میسیج کیوں کیا؟ مجھے آپ کی پوسٹ بہت اچھی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسا آپ کے ساتھ ہوا بالکل میری ہی کہانی ہے۔ میں نے کہا اچھا صحیح ہے، بس اتنا ہی جواب دیا، اور کچھ پوچھنا چاہو گی آپ؟ جی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی میم پوچھے، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ شاہ صاحب وہ یہ کہ میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، روتا تھا میرے لیے، لیکن اب اس کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی ہے اور وہ مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتا۔ 5 دن سے میں روم سے باہر نہیں نکلی، بس کمرے میں بند ہوں، روتی رہتی ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اس کا مجھے کل رات میسیج آیا، وہ کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مجھے یونیورسٹی میں کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس لڑکی کو جانتی ہوں، وہ بڑے گھر کی ہے اور اوپن مائنڈڈ ہے، جینز وغیرہ پہنتی ہے۔ اب وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، مجھے اس نے چھوڑ دیا ہے، اور ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے۔ وہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا تھا، میں روتی رہتی تھی اور پھر واپس بھی آ جاتا تھا۔ میں پھر بھی اسے معاف کر دیتی ہوں۔ میں اسے روز یونیورسٹی میں اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتی ہوں، میرا دل اندر سے روتا ہے، تڑپتا ہے۔ میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں، نقاب کرتی ہوں، لیکن مجھے اس پہ اتنا یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں کرے گا، مجھے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری کیا غلطی تھی؟ اس محترمہ نے بہت باتیں کی اور اینڈ میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اب وہ کبھی اس 2 ٹکے کے وقت گزار یعنی ٹائم پاس لڑکے سے بات نہیں کریں گی اور کبھی بھی اسے دوبارہ موقع نہیں دیں گی، نہ کبھی معاف کریں گی۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہم دونوں نے مل کے ایک پیج بنایا ہوا ہے اور اس پیج پہ ہم لوگ اپنی پوسٹ کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہماری علیحدگی ہو چکی ہے، اب میں فیس بک پیج پہ پوسٹ نہیں کرتی۔ میں نے ان محترمہ سے بس اتنا ہی کہا کہ میم اگر کوئی مرد آپ کے لیے روتا ہے تو وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ وہ کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ آپ کے لیے رویا ہے، تو میں یہ نہیں مانتا کہ وہ رویا ہو، بلکہ وہ ڈرامے کرتا تھا کہ کہیں آپ اسے چھوڑ نہ دو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ٹائم پاس کرتا تھا آپ کے ساتھ بس، اور کچھ نہیں۔ اگر سچی محبت کرتا ہوتا تو وہ آپ کو اپناتا، نہ کہ یوز کرتا اور اس طرح بار بار چھوڑ کے چلا جاتا، پھر جب کسی اور سے دل بھر جاتا واپس آ جاتا، اور اسے پتہ ہے آپ اسے ہر بار معاف کر دیتی ہیں، وہ پھر آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میم غلطی اس کی بھی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ غلطی آپ کی اپنی ہے، کیونکہ آپ اس گھٹیا شخص کو بار بار معاف کر کے موقع جو دے دیتی ہیں۔ پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں اور ایک نظر اپنے ماما بابا کی طرف دیکھیں۔ انہوں نے کتنے پیار سے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، ان کے کتنے خواب ہوں گے کہ ایک دن ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، سب کچھ کریں گے اس کے لیے، عزت کے ساتھ شادی کریں گے اپنی بیٹی کی۔ میم جو سچی دل سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ایسے بار بار چھوڑ کر نہیں جاتے، اور نہ وہ ایسے دل دکھاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کا کہ مجھے کوئی دوسری لڑکی پسند آ گئی ہے فلاں فلاں۔ میم سچی محبت کرنے والے کبھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ عزت سے اپناتے ہیں اپنوں کو اور اپنی عزت بناتے ہیں، اور آپ کو گھر سے باہر جانے پر پردہ کرنے کا کہتے ہیں، خیال رکھنے کا کہتے ہیں، تاکہ کوئی آپ کو میلی نظر سے دیکھ نہ سکے۔ ایسا لڑکا ایک مرد ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، اور اس مطلبی، گھٹیا اور ٹائم پاس شخص کو بھولنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کی پوسٹ آپ کے کہنے پہ دیکھی ہے، سمجھ سکتا ہوں آپ کی محبت سچی ہے، لیکن آپ کے جذبات سے کھیلا گیا بس۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ان کا رپلائی آیا، شاید وہ رو رہی تھی، لیکن انہوں نے قسمیں وعدے کیے کہ اب وہ کبھی بھی اس گھٹیا اور ٹائم پاس شخص کے بارے میں نہیں سوچیں گی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ رکھیں گی۔ مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر کہ اب وہ سمجھ گئی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ وہ کھلونا نہیں ہے، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہیں،
خیر مجھے لگا کہ اب وہ سمجھ گئی ہیں میری باتیں، لیکن میری یہ سوچ تھی۔ میں نے ان کا پیج دیکھا تھا، کپل پکس۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا پیج آج دیکھا جائے۔ میں نے دیکھنے کا ارادہ کیا۔ دیکھا تو وہ محترمہ نے ان محترم کو اپنے فیوچر ہسبینڈ کے نام سے مینشن کیا ہوا تھا۔ خدا کی قسم میں نے سچے دل سے انسانیت کے ناطے ان کو سمجھایا، کیا غلط ہے کیا صحیح۔ مجھے یقین تھا وہ سمجھ گئی ہوں گی، لیکن نہیں۔ اب مجھے بتائیں موقع کس نے دیا؟ لڑکے کی تو غلطی ہے ہی، لیکن ساتھ لڑکی کی بھی ہے، کیونکہ موقع آپ دیتی ہو پھر ساری زندگی رونا روتی ہو۔ اچھا پھر ان کا مجھے میسج آیا کیسے ہیں آپ، تو میں نے بھی خوش مزاجی سے اچھے سے جواب دے دیا، لیکن میں نے بعد میں کہا میم میں نے آپ کا پیج دیکھا ہے اور مجھے یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ پھر سے اس شخص کے ساتھ ہیں۔ کہ آپ کو اپنے ماما بابا کی ذرا فکر نہیں؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہتی؟ اس نے کہا کہ میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی کروں، آپ کو اس سے کیا؟ میری مرضی؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کرنے والے؟ لیکن یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، مطلب کہ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، نہ ہی انسانیت کا نہ ہی کوئی اور۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ خیر میں نے دعا دی، اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے، خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، ہمیشہ خدا آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اور بس ان سے معذرت کی اور خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ ایک تحریر ہے اور حقیقت سے ملتی جلتی ہے، اس لیے لکھنا پڑا۔ پلیز اپنی قدر کریں، آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ جب تک آپ کسی کو موقع نہیں دیں گی تب تک کوئی مائی کا لال آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کی عزتوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔